لفظ شہید جو ہے اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. شہید کے 5 معنی کتب کے اندر مذکور ہے. شاہدہ یشہد شہود، شین ہا دال، یہ اس کے حروف اصلیہ 3 شین ہا اور دال. قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے شین ہا دال. شاہد، شہید، مشہود، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن مختلف مقام پر ان کے مختلف معنی ہیں. تقریباً میں نے جو ریسرچ کی ہے تو اس کے 5 معنی میں نے اخذ کیے. لفظ شہید کے کتنے معنی بنے؟ 5. وہ 5 معنی بس آپ کی خدمت میں مرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان 5 معنوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ سنتے اور سناتے جائیں گے کہ پھر شہید کا مرتبہ بھی اسی 5 لیول کا ہوتا ہے. جس طرح لفظ شہید کے 5 معنی ہیں اسی طرح اس کے پھر 5 مرتبے بھی ہیں. لفظ شہید کا جو پہلا معنی ہے وہ ہے شاہدہ یشہد شہودن، حاضر ہونا. یہ ایک بار حاضر. اب شہید کا معنی ہے حاضر ہونے والا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید کہاں پہ حاضر ہوتا ہے کہ اس کا معنی بنا حاضر ہونے والا. شہید کہاں پہ حاضر ہوتا ہے؟ حاضری کی پہلی جہت یہ ہوتی ہے کہ جب شہید ہوتا ہے ڈائریکٹ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. اس پر ایک حدیث میں سنا کے آگے چلتا ہوں. ابن ماجہ کی حدیث ہے. غزوہ احد میں، جنگ احد میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر، ان کے والد عبداللہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو یہ بڑے پریشان تھے. حضرت جابر بڑے پریشان ہیں. اب والد شہید ہو گئے اور بڑی بے دردی سے کفار نے ان کو شہید کیا، ان کا مسئلہ کر دیا، ان کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. گٹھڑی میں ان کا گوشت جو ہے وہ پیک کر کے لایا گیا تھا. حضرت جابر بڑے پریشان ہیں. اب ہوا کیا؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ نے حضرت جابر سے فرمایا یا جابر الا اخبرک، اے جابر میں تمہیں بتاؤں ما قال اللہ تبارک و تعالی لابیک، کہ تیرے باپ کو اللہ نے کیا کیا فرمایا ہے. میں تمہیں بتاؤں، یعنی وہ پریشان تھے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے باپ کے ساتھ، عبداللہ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا ہے، اللہ نے اس سے کیا گفتگو کی ہے. اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب، اللہ کریم کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، وہ کسی پردے میں کلام کرتا ہے. انبیاء کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی. فرمایا لیکن اے جابر تیرے والد کی یہ شان ہے کہ جب وہ دنیا سے اس نے پردہ کیا، ادھر شہادت کو اس نے گلے لگایا، اور ادھر اللہ کریم نے وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاخًا، اللہ کریم نے پردے ہٹا دیے، ڈائریکٹ تیرے والد کے ساتھ اللہ کریم نے کلام فرمایا ہے. پردے ہٹا، کفاخ کا مطلب ہوتا ہے سامنے پردہ ہو تو پردے کو ایسے کر دینا، اس کو کہتے ہیں کفاخ عربی میں. مطلب کیا ہے؟ آمنے سامنے ہو کر. سبحان اللہ. کہ اے جابر تیرے والد عبداللہ جو شہید ہوا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ کریم نے ڈائریکٹ اس طرح معاملہ فرمایا ہے. اللہ نے کیا کلام فرمایا ہے؟ اللہ نے تیرے والد سے فرمایا کہ اے عبداللہ میری عنایتوں پر میں نے جو تمہیں انعام عطا فرمائے خوش ہو، کچھ اور بھی چاہیے. تو تیرے والد نے اللہ کریم سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں پھر بھیج، میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، یہ جو مزہ تھا نا وہ پھر جو ہے وہ آتا رہے. سبحان اللہ. نسائی کی ایک حدیث ہے کہ جب جو شہید ہوتے ہیں نا، اللہ کریم ان سے پوچھتا ہے کہ میری جنت پر خوش ہو، میں نے جو تمہیں انعام دیے خوش ہو، یا کچھ اور چاہیے؟ تو وہ پتہ اور کیا مانگتے ہیں. مطلب یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ شہید یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں پھر بھیج، اسی طرح میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، یہ میرے ساتھ معاملہ کیا جائے. کیونکہ وہ اللہ کی ان انعاموں کو، ان عنایتوں کو وہ دیکھ چکا ہوگا
تو وہ جو لطف اس کو آیا ہوگا اس لطف کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے یہ التجا کرے گا۔ تو اللہ کریم نے جب حضرت عبداللہ سے کلام فرمایا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر پوری صحیح حدیث موجود ہے، تو جب عبداللہ نے یہ اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھا کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج، میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو اس وقت اللہ کریم نے فرمایا عبداللہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے جو قانون بنایا ہے، جو قاعدہ بنایا ہے، وہ بس یہی ہے کہ ایک بار یہ معاملہ ہونا ہے اور کچھ۔ تو حضرت عبداللہ نے عرض کی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کہتے ہیں یا اللہ پھر ایک کام کر دے، میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دے، دنیا والوں تک میرا ایک پیغام پہنچا دے کہ شہید ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں اتنی ٹینشن نہ لینا، ہمارے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ تو فرمایا، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ پیغام جو ہے یہ لوگوں تک پہنچانا۔ اس وقت قرآن کی یہ آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، اللہ کریم نے نازل فرمائی، اے محبوب لوگوں کو بتا دے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، ان کو مردہ سوچو بھی نہیں، ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ نے اللہ کریم سے عرض کیا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور وہ پیغام قرآن کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں ان کے بارے میں، بلکہ وہ کیا ہے، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہیں۔ تو یہ کیفیت، وہ اعلان لوگوں تک پہنچا، تو پتہ یہ چلا کہ جب شہید ہو جاتا ہے تو وہ بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہو جاتا ہے۔ شہید کا پہلا معنی سمجھ آیا؟ حاضر ہونے والا شہید کہاں پہ حاضر ہوتا ہے؟ بولیے، اللہ کی بارگاہ۔ دوسرا، شہید جب شہید ہوتا ہے تو مشہود ملائکہ بن جاتا ہے۔ مشہود ملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جنازے کے وقت یا اس کے اوپر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ کا واقعہ، جنگ احد میں جب ان کو شہید کیا گیا، کافروں نے ان کی لاش کا، ان کی میت کا مسلح کر دیا تھا۔ مسلح ہوتا ہے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حتیٰ کہ ایک گٹھڑی میں ان کا جسم لپیٹ کر جب جنازہ کے لیے رکھا گیا تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں دوڑ دوڑ کر آگے جا رہا تھا تاکہ میں اس کو دیکھوں، صحابہ مجھے منع کر رہے تھے۔ دیکھو نا، کل ہم نے بھی وہاں پہ آپ کو منع کیا، تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں دیکھو جی سن دکھایا نہیں۔ یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں سیغہ راز میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ حضرت جابر اب آگے بڑھ رہے تھے کہ میں اس گٹھڑی کو کھول کر دیکھوں، لیکن صحابہ روک رہے تھے کہ ایسا نہ کریں۔ اسی اسنا میں ان کی جو پھپھی تھی، حضرت جابر کی جو پھپھی تھی، عبداللہ کی بہن، وہ روتی ہوئی آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اس کو فرمایا حوصلہ کرو، صبر کرو، وجہ یہ ہے کہ یہاں پر فرشتے حاضر ہیں، یہاں پر فرشتے حاضر ہیں، ان فرشتوں نے تیرے بھائی کے جسم کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، یہ جو بھی میں نے سنائی ہے۔ یہ ہے شہید کا ایک معنی، شہید حاضر ہونے والا۔ شہید کا دوسرا معنی ہے پا لینے والا، حاصل کر لینے والا۔ اب شہید کا معنی حاصل کر لینے والا، یہ قرآن میں لفظ موجود ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا۔ تو یہاں لفظ شہد جو ہے یہ پا لینے کے معنی میں استعمال ہوئی، نہیں حاصل کر لینے والا۔ شہید کا معنی پھر کیا ہوا کہ وہ بندہ جو کوئی چیز کیا کر لے، حاصل کر لے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کیا حاصل کرتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی چوڑی حدیثوں کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں کہ جب شہید ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کے بہت سارے انعامات کو حاصل کر لیتا ہے۔ پہلا انعام فرمایا کہ جب اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کریم اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ کریم روز محشر جب لوگوں کو ٹینشن ہوگی، فرمایا شہید کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ یعنی بہت سارے اور بھی ایسے انعامات ہیں جو شہید کیا کر لیتا ہے؟ بولو حاصل کر لیتا ہے۔ تو شہید کا دوسرا معنی کیا ہوا جی؟ حاصل کر لینے والا۔
پہلا معنی کیا تھا؟ حاضر ہونے والا. دوسرا معنی تھا شہید حاصل کر لینے والا. تو شہید اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو کیا کر لیتا ہے؟ حاصل کر لیتا ہے. تیسرا معنی شہید کا مشاہدہ کرنے والا، یا تو آنکھوں سے ایسے دیکھنے والا جس کو ہم حاضر و ناظر کے معنی میں تعبیر کرتے ہیں، اما بالبصر او بالبصیرہ، یا تو سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہو یا دل کی آنکھ سے مشاہدہ کر رہا ہو. علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے جلوے دکھاتا ہے، اپنے جلوے دکھاتا ہے، اور ان جلووں میں اس قدرت کے حسن مطلق کو دیکھ کر اسے نہ کسی قسم کا کوئی درد ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور تکلیف ہوتی ہے. تو گویا شہید جو ہے وہ اللہ کے جلووں کو دیکھتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، ایک سوال ہوا کہ بھائی ہمیں یہ بتائیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، کہ جب شہید ہوتا ہے اس کے جسم پر تلوار چلتی ہے، تیر چلتا ہے، مختلف آلات سے اس کے جسم پر وار کیے جاتے ہیں، تو تکلیف تو ہوتی ہوگی. انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، اور وہ واقعہ کوئی گڑنتو نہیں ہے. انہوں نے کہا قرآن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. لمبا چوڑا واقعہ، خلاصہ ایک لفظ میں عرض کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے کہا تھا یہ مصر کی عورتوں کے سامنے ذرا گزرو، یہ مجھے تانے دیتی ہیں کہ تم جناب دیوانی ہو گئی ہو، تم اس کے پیچھے جلی ہو گئی ہو، ذرا ان کے سامنے سے گزرو، اپنا چہرہ ذرا ان کو دکھاؤ. یوسف علیہ السلام جب سامنے سے گزرے، اللہ کریم نے 12ویں پارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے اس کے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ کاٹ گئے. چھڑیاں ہاتھ میں ہیں، سیب کاٹ رہی ہیں، سیب بھی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، اور کہتی ہیں یہ کوئی انسان تو نہیں لگتا، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ محسوس ہوتا ہے. ادھر ہاتھ کٹ گئے تو جلال الدین سیوطی نے اس سائل سے کہا بتاؤ ان کو درد ہوا تھا؟ قرآن میں ہے کوئی ایسا لفظ؟ قرآن میں تو ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ادھر ہاتھ کٹ گئے. تو آپ فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو ان مصر کی عورتوں نے دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ دیے تو ان کو پتہ نہ چلا. تو جب شہید ہوتا ہے، نبی کا غلام جب شہید ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے جلوے جو ہے اس میں اس کو گم کر دیتا ہے، تو وہ اتنا محو ہو جاتا ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا جب شہید ہوتا ہے نا، اسے بس اتنی سی محسوس ہوتا ہے جیسے کسی چیونٹی نے، کسی کیڑی نے بندے کو کاٹا ہو، اتنا سا اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی درد محسوس نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام سامنے ہو، ہاتھ کٹ جائے، کوئی درد محسوس نہ ہو، تو یوسف کو پیدا کرنے والے کا جب جلوہ دکھایا جائے، سبحان اللہ، تو پھر کیا معاملہ ہوگا. شہید کا چوتھا معنی ہے گواہی دینے والا. کون سا معنی جی؟ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہاں لفظ شہیدین جو استعمال ہوا ہے یہ گواہی دینے کو معنی ہے. شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا. اچھا جی، شہید کا معنی گواہی دینے والا ہے، تو پھر شہید کس بات کی گواہی دیتا ہے جو اسے شہید کے لفظ سے تعبیر کیا گیا؟ آؤ سنو. شہید ایک ہوتا ہے زبان کے ساتھ گواہی دینا. مثال کے طور پر کسی معاملے میں آپ کو گواہ بنایا گیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں یہ بات ایسی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، زبان سے بول کر گواہی دیتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اپنے فعل سے گواہی دینا، اپنے کام سے گواہی دینا. اللہ اکبر. شہید جو ہوتا ہے نا وہ اپنے قول کے ساتھ بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا دین سچا ہے، اور اپنے فعل کے ساتھ بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی اللہ کے دین کے حق ہونے کی وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح اپنے ملک کے حق سچ ہونے کے لیے وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی فوج نے ہمارے لیے کیا کیا. میں کہتا ہوں ایک جملہ صرف، فوج ہمارے لیے کیا کرتی ہے؟ ہمیں ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کو وہ یتیم کر جاتے ہیں. فوج یہ کرتی ہے، فوج یہ کرتی ہے. ہم اپنے بچوں کو سکول بھیج رہے ہیں، وہ کہیں بارڈر پہ کھڑا ہو کے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے ملک کی، اپنی قوم کی سرحدوں کی وہ حفاظت کر رہا ہے، اللہ کے دین کی وہ حفاظت کر رہا ہے. شہید یہ کرتا ہے، فوج یہ کر رہی ہے ہمارے لیے. آج کل لوگ نا کہ فوجی اینٹ وہ
میری بات سنیں، ہر محکمے میں غلط لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہر محکمے میں، یہ علماء کا محکمہ کتنا اچھا محکمہ ہے، لیکن بہت بڑے بغیرت مولوی بھی آپ نے سنے دیکھے ہوں گے، سمجھ آئی؟ ہوتے وہ بھی مولوی ہیں، تو اس ایک بغیرت کی وجہ سے سارے تو نہیں نا بغیرت ہو جاتے۔ اسی طرح اگر فوج میں کوئی ایک آدھ کوئی ایسی کوئی شرارتی آدمی ہے تو ساری فوج تو نہیں بدنام ہوگی۔ ہر شعبے کے اندر، سکول ٹیچر ہو، یونیورسٹیاں ہو، کالج ہو، کوئی ایک آدھ خرابی کرے تو سارے خراب ہو جائیں گے، پورا محکمہ خراب نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھو، فوج ہمارے لیے کیا کرتی ہے، ہم اپنی ازدواجی زندگیاں، صبح اپنے کاموں میں نکلتے ہیں، شام اپنے بچوں کے پاس آ جاتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن شہید فوج ہمارے لیے کیا کرتی ہے، اپنی بیویوں کو وہ بیوہ کر دیتی، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیتی ہے تیری بیوی کے سکون کے لیے، تاکہ تو شام کو اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، اپنی اس کی کوئی فکر نہیں۔ شہید ہمارے لیے یہ کرتے ہیں، فوج ہمارے لیے یہ کر رہی ہے تاکہ ہم سکون کی نیند سوئیں، ہمارے بچے ان کا مستقبل بن جائے، ان کو اپنی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ان کے بچے نہیں ہوتے بتائے، ان کی بیویاں کوئی نہیں ہے، ان کے والدین کوئی نہیں ہے۔ شام کو اگر آپ گھر نہ لوٹیں، آپ کی ماں 10 بار لوگوں سے پوچھتے میرا پتر کتنے گیا، میرا پتر کتنے گیا، پڑوسیوں سے پوچھتی ہے، اس کے دوستوں سے پوچھتی ہے کدھر گیا ہے، اس کا باپ پریشان ہوتا ہے۔ تو شہید کے لیے، فوج کے لیے کوئی پریشان نہیں ہوتا، وہ یتیم خانے سے آئے ہوتے ہیں نہیں، وہ بھی کسی کے باپ ہوتے ہیں، کسی کے بھائی ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے ہوتے ہیں۔ تو شہید کیا ہے جی، گواہی دیتا ہے اللہ کے دین کے حق ہونے کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے حق ہونے کے لیے کہ یہ بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، اس کے حق ہونے کی گواہی صرف زبان سے نہیں دیتا، تو اور میں زبانی یہاں پہ گواہیاں دیتے ہیں سادہ دین سچا ہے، اور وہ صرف زبان سے گواہی نہیں دیتا بلکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا دین بھی سچا ہے، ہمارا ملک پاکستان بھی سچا ہے۔ آخری معنی شہید کا آخری اور پانچواں معنی ہے مدد کرنے والا۔ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو۔ یہاں لفظ شہید کی جمع شہداء، لفظ استعمال ہوا مددگار کے معنی میں۔ تو شہید کا معنی کیا ہوا، وہ جو مدد کرنے والا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، شہید۔ سوال پیدا ہوتا ہے، شہید کو شہید کہتے ہیں کہ وہ مدد کرنے والا ہے، پانچواں معنی، تو شہید کس کی مدد کرتا ہے؟ جس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، شہید اور کس کی مدد کرتا ہے؟ وہ ہماری مدد کرتا ہے، اپنے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور ہمارے تحفظ کے لیے ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم سکون کا سانس لیں، ہماری بچیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ یاد رکھو، شہید اپنا وجود تو اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، ماچس کی تیلی ہو نا، آپ نے اس کو ایک بار ایسے کیا، اس کے ساتھ ایک چراغ کو آپ نے جلایا، ماچس کی تیلی کو آپ نے استعمال کیا، تیلی سڑ گئی، ختم ہو گیا، لیکن آپ نے ایک چراغ کو کیا کر دیا، جلا دیا، روشن کر دیا، ادھر تیلی کا وجود ختم ہو گیا، سڑ گئی، ختم ہو گئی۔ اس چراغ سے آپ آگے آپ 1,00,000 بھی اور 1 کروڑ چراغ بھی آپ جلا سکتے ہیں کہ نہیں جلا سکتے؟ تیلی نے تو چلو ایک کو روشن کر دیا، اس کا وجود ختم ہو گیا، لیکن ہزاروں چراغ وہ روشن کر گیا۔ تو اسی طرح شہید اپنا جسم تو اس کا ختم ہو گیا، وجود ختم ہو گیا، حالانکہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا بلّ یاؤن، میں سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دے رہا ہوں کہ شہید اپنا وجود تو ختم کر دیتا ہے کہ زندگی بس دا اینڈ ہو گیا، لیکن کتنی زندگیوں کو وہ جو ہے وہ جلا بخشتا ہے، کتنی زندگیوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا جاتا ہے کہ زندہ رہنا ہے سر جھکا کر نہیں، سینہ تان کے زندہ رہنا ہوتا ہے۔ آخر پہ میں شہید کے لواحقین کے لیے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ جنگ احد میں ایک عورت، اس کا خامد بھی شہید ہو گیا، اس کے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ اس کو جب بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حملہ ہوا ہے، اس وقت وہ گھر سے نکل پڑی، باپ کی بات سنی، صبر کیا کہ ایک شہید کی بیٹی پیدا ہوگی، بھائی کی خبر آئی، لوگوں نے بتایا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، صبر کر لیا۔ بیٹوں کے بارے میں جب بتایا گیا، اللہ اولاد کا دکھ کسی کو نہ دے،
صبر کر لیا. جب خبر آئی جنگ احد میں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حملہ ہوا تھا نا، تو اعلان مشہور ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو جب یہ خبر آئی تو ٹینشن ہو گئی. یہاں ٹینشن ہونی چاہیے تھی. گھر سے نکلی ہیں، ان شہداء کی طرف جا رہی، کوئی بتا رہا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا، اس کے چہرے پہ ماتھے پہ کوئی بل بھی نہیں پڑا. لوگ بتا رہے تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرے بیٹے شہید ہو گئے، لیکن وہ ایک ہی بات پوچھتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ جذبہ ہونا چاہیے. وہ ایک بات پوچھتی جا رہی تھی، کیا؟ اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں نہیں. وہ ایک ہی بات پوچھتی جا رہی ہے، مجھے اپنے آقا کے بارے میں بتائیں. ان کو تو کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے کہا ہمیں کوئی معلوم نہیں. حتیٰ کہ جا رہی ہے، حتیٰ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، تو اس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں اعلان کیتا تھا، تو حضرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ ہے بس آخری جملہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا صبر کرنا، تیرا باپ بھی شہید ہو گئے، تیرے بھائی بھی شہید ہو گئے، بیٹا بھی تیرا شہید، تو ٹینشن نہ لینا. اللہ اکبر. اس خاتون کا جملہ سنو. عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو دیکھ کر ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میری گفتگو ختم ہوئی. میں نے آپ کے سامنے شہید کے 5 معنی ذکر کی. جس طرح ان کے 5 شہید، لفظ شہید کے 5 معنی ہیں، اسی طرح شہید کے 5 مرتبے ہیں. وہ میں نے تفصیل کے ساتھ تقریباً آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اور آخر پہ گزارش یہ ہے کہ ان باتوں سے ٹینشن نہیں لینی. اسی تے بچہ فوج چ نہیں کرانا، یہ تے انج ہو جاتا تے انج ہو جاتا، فلانے کا بچہ دوڑ کے آ گیا تو نہ دوڑنا نہیں. یہ میں نے شہید کا مرتبہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ ہمیں پتا ہو کہ شہید کا کتنا مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے. ساری حدیثیں میں نے آپ کے سامنے تقریباً رکھی. تو ایک جذبہ ہونا چاہیے. یہ آپ لوگ کھیلتے ہیں نا، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، یاد رکھو اگر آپ اس نیت سے کھیلتے ہیں کہ میرا جسم سلامت رہے، میرے جسم کی، میرے ملک کو، میرے دین کو کسی وقت بھی ضرورت پیش آئے تو میں حاضر ہوں گا، آپ کا کھیلنا بھی عبادت بن جائے گا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے اپنا بچہ فوج میں نہیں کروانا جی، وہاں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جب کل قیامت والے دن اس آپ کے نوجوان شہید بچے کی وجہ سے جب آپ کو بھی اللہ مرتبہ عطا فرمائے گا، اس وقت آپ کی شان دیکھنے والی ہوگی. اور یاد رکھیں اللہ آپ کو دنیا میں بھی انشاءاللہ عزت عطا فرمائے گا. ہر بندہ آپ کی عزت احترام کرے گا. میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانیاں فرمائے. ختم.